حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، وقال تعالی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وأطیعنا اللہ ورسولہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاة عماد الدین۔ وقال علیہ السلام، بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ معراج کا وہ جو شاندار واقعہ ہے وہ اسی رجب کے مہینے میں پیش آیا تھا، اکثر محدثین کے کہنے کے مطابق، اور اس کی تاریخ کے اعتبار سے بھی ابھی آئندہ آنے والی رات کے اندر، کل کی رات کے اندر اس کے بارے میں تاریخ جو بتائی جاتی ہے اکثر علماء کی جانب سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بہت زیادہ مشہور بات، آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے معراج ہے۔ ہمارے آقا حبیب رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معراج ہے، جس میں اس سفر کی پوری تفصیل میں آپ کو بتایا ہوں کہ جہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے سارے آسمان، پھر ملائے اعلیٰ، عرش، کرسی تک، وہاں تک جا کے اللہ کا دیدار کر کے، اللہ سے ہم کلامی کر کے، ملاقات کر کے، اللہ تعالیٰ کے اور دیگر کئی سارے انبیاء سے ملاقات، ان سب سے گفتگو، یہ سارا جو زبردست جو واقعہ ہے اس کے بارے میں پوری تفصیل آپ نے سنی۔ لیکن ایک دوسری چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ وہ کیا ہو؟ نبی گئے، نبی کے لیے وہ معراج، لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی ایک معراج اللہ کے نبی نے، اس امت کی خصوصیت ہے یہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے جب واپس ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان سے ہوئی۔ حضرت نے کہا کہ میری امت کا میں تجربہ کر چکا ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ جو 50 نمازیں فرض کر کے بھیجے ہیں، یہ آپ کی امت سے بہت مشکل ہے، کر پانا مشکل ہوگا، جا کے اللہ سے معاف کرا کے تھوڑا کم کرا کے آئیں۔ اللہ کے رسول جاتے ہیں واپس، 5 نمازیں کم، پھر آئے، پھر واپس، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، ہوتے یہاں تک کہ 45 نمازیں معاف کر دی گئیں۔ 40 پر 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، اب باقی رہ گئی 5، صرف دن رات کی 5، ہر مرتبہ 5 جو معاف ہوتا رہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ دن رات میں 5 نمازیں، یہ بھی ذرا امت کے لیے ہو سکتا ہے، اور ذرا کم کر کے آئیں۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، نہیں، اس کے بعد میں جانے والا نہیں، معافی کے لیے بول کے، کم کرانے کے لیے بول کے میں جانے والا نہیں۔ اب اگر جاؤں گا، یہ جو 5 ہے یہ بھی اللہ اگر ختم کر دے، ایک چانس یہ بھی تھا، اور یہ بھی کہ یہ 5 تو کر ہی سکتے ہیں، اور یہ بھی چانس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جو کہا کہ مجھے اب حیا آتی ہے جانے سے۔ یہ 5 نمازیں جو اللہ دیا ہے بہت بڑا تحفہ۔ زمین میں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، زمین میں وہ حکم، روزوں کی فرضیت کا حکم، قربانی واجب زمین میں رہتے ہوئے، حج فرض کیا گیا زمین میں رہتے ہوئے، زکوٰۃ فرض کی گئی زمین میں رہتے ہوئے، سارے احکام زمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں، یہاں پر وہ احکام آتے ہیں، فرض کیے جاتے ہیں، واجب کیے جاتے ہیں، لیکن نماز کا جب نمبر آیا، نماز کی باری آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اللہ نے اپنے لاڑیلے کو اپنے پاس بلا کے، اپنے یہاں جو بڑی عظیم چیز ہے نا، جو اللہ بہت زیادہ ہم سے مطالبہ کرتے، بہت زیادہ اللہ ہم سے چاہتے، اللہ کی پیاری چیز جو نماز ہے، یہ عبادت جو اللہ کو بہت پسند ہے، ایسی پسندیدہ عبادت کو بطور تحفے کے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کی قدردانی ہونی چاہیے، اس کی عظمت سمجھنی چاہیے۔ ماں باپ ہیں، ان کی ایک امیدیں ہمارے سے ہوتی ہیں، تمل میں اگر بولنا ہے
பெரியவர்களுடைய பெற்றோர்களுடைய ஒரு எதிர்பார்ப்பு, தன்னுடைய பிள்ளைகளின் மீது ஒரு எதிர்பார்ப்பு. எனக்கு வயசானால் இவன் தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும், சரியாக गवनित கொள்ள வேண்டும், अच्छा सा ख्याल कर लेना मेरा बच्चा, मेरे बच्चे जो है ना मैं बड़े हो जाने के बाद, बड़ी उम्र में हो जाने के बाद, अब जो हमें उसे लाड़ प्यार से पालते हैं उस वक्त इन्हें हमने अच्छा देख लेना. एदिरपार्प करने का, फ्रेंड को फ्रेंड से, भाई को भाई से, बहन को भाई से, हर जगह होने का. ऐसे अल्लाह ताला का एदिरपार्प, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह की चाहत क्या है हमसे, दिन रात की 5 नमाजें, फ़र्ज़ नमाजें, ये अल्लाह हमसे चाहते हैं. अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, रात भर खड़े होकर नमाज़ पढ़ो बोल के अल्लाह के रसूल को बोला गया. फिर कम किया गया और ज़रा कम किया गया, फिर बोल दिया गया रात में सोना भी चाहिए और नमाज भी जितना हो सकता है आप पढ़ लें. नबी के लिए वो फ़र्ज़ तहज्जुद भी, यानी 5 नमाज़ों के अलावा भी कई सारी नमाज़ें. खैर, नमाज एक ऐसी इबादत कि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर 100 से ज़्यादा जगहों के अंदर तज़किरा करते हैं. 100 से ज़्यादा जगहों में कुरान में, हदीस के अगर अंदाज़ा हम ले लें तो 300 से ज़्यादा हदीसें नमाज के बारे में हैं, बेशुमार हदीसों के बारे में कई सारी तफसीलात. चंद नमाज़ें वो हैं जो अल्लाह ताला ने हमको ज़िम्मे में लाजिम किया, हमारे ज़िम्मे में कुरान के अंदर उसका तज़किरा है. कई सारी नमाज़ें सुन्नत की, नफिल की, वैसे ऐसी नमाज़ें बेशुमार हैं जिनकी फहरिस्त है वो हमको मालूम होकर है हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात से. आपको 2-3 अहम बातें बोल के असल तफसील में मैं जाऊँ. नमाज जो है ना एक जामी इबादत, नमाज की अहमियत बहुत ज़्यादा आसान इबादत हो, उसके लिए कोई ख़ास महीना तय नहीं, उसके लिए दिन नहीं रात नहीं, रात के वक्त में भी है नमाज, दिन के वक्त में भी है नमाज, और रमज़ान में भी है, रमज़ान के अलावा में भी है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए, सबके लिए होने रोज़ाना होते रहने की वजह से लगता ऐसा है कि जैसा बहुत ज़्यादा चीप में, सस्ते में अगर एक चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं रहती. ऐसी हालत हो गई है. हमको अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह ने बेहतरीन जो राज, एक रगसियम, एक राज जो अल्लाह हमको दिया, सीक्रेट, उसकी हमको कदर नहीं है. इसके ज़रिए से क्या क्या हमको पाना चाहिए. सिर्फ एक की बात नहीं करता हूँ मैं, पूरे मुस्लिम मुआशरे को, पूरी सोसाइटी को, पूरी कौम को, पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा को जो चीज़ें अल्लाह से हासिल करनी चाहिए, नमाज के बारे में गफलत और लापरवाही की वजह से हम हर मैदान के अंदर सिफर, नाकाम, बेइज्जत, जलील, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, रुसवा किया जाता है, सब कुछ हो रहा है इसलिए कि नमाज के ज़रिए से जो ताकत, रौब, दबदबा, जो रूहानियत, हमको पावर अल्लाह के पास से एनर्जी हासिल करनी थी, वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. तो बैटरी खाली है तो अब ऐसे मोबाइल को यूज़ कर नहीं सकते हैं. बैटरी एम्प्टी हो जाने की वजह से हम मुसलमानों से उम्मत दुनिया को फ़ायदा नहीं हो रहा है. हम उम्मत मुस्लिमा को लोग देख रहे हैं कि इनसे क्या फ़ायदा, इनके इस जीने से क्या फ़ायदा हमारा. नमाज एक ऐसी इबादत, जामी इबादत, अल्लाह ताला अपनी कायनात के अंदर बाज़ जानवरों को अल्लाह क़ियाम की हालत में पैदा किए, बाज़ को रुकू में, बाज़ को सजदे की हालत में. यानी वो जानवर के जिस्म की बनावट ही ऐसी, शेप ऐसी बना दिया कि हमेशा वो जानवर, जैसे बकरी है, हिरन है, जो गाय है, ये सब जब होते हैं तो इनकी हालत जो होती है ना, रुकू वाली हालत होती है. बाज़ जानवरों को अल्लाह क़ियाम की, बाज़ जानवरों को अल्लाह ताला ने क़ायदे की, बाज़ जानवरों को सजदे की. सारे अल्लाह ताला ने अपनी कायनात के अंदर मखलूक़ात को, हैवानात को जो पैदा किए मुख्तलिफ़ शेप में, डिज़ाइन में, लेकिन इंसान को अल्लाह ने ये कुदरत दे दी कि नमाज के अंदर फ़ुलां 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 मेरी इबादत के लिए जिस अंदाज से, जिस शेप में आके मेरी इबादत करनी है, वो सारी की कुदरत हमारे अंदर रख के अल्लाह ने नमाज को फ़र्ज़ किया. नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज के सफ़र से अगर 3 चीज़ें हासिल होती हैं, एक है क़ुर्ब इलाही, अल्लाह ताला की नज़दीकी हासिल हुई, तो पक्का बंदा जब नमाज में होता है तो अल्लाह की नज़दीकी उसे हासिल होती है. बल्कि ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा बंदा अल्लाह के नज़दीक जब होता है उस वक्त जबकि वो सजदे में होता है. जब बंदा सजदा करता है तो ना अल्लाह के नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक, बहुत करीब में होता है. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श में जाके अल्लाह का दीदार करके मुलाकात करके आए. सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, बहुत करीब होकर अल्लाह के रसूल देख कर आए. जब हम नमाज में होते हैं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से मिलने वाला ये तोहफ़ा कि तब नमाज की हालत में ईमान वाला बंदा अल्लाह से बहुत ज़्यादा करीब होता है. अल्लाह से हम कलामी का शर्फ़ हासिल हुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को. जब बंदा नमाज़ पढ़ता है तो गोया अल्लाह ताला से बात कर रहा होता है. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जब बंदा कहता है, इय्याका नअबुदु उसके अंदर आता है. मैं जल्दी समझाने के लिए कहता हूँ, इय्याका, नी, यू, जो हम बोलते हैं ना सामने खड़े हुए आदमी से बात करते हुए, डायरेक्ट उससे बात करते हुए, यू, यूअर्स जो बोलते हैं ना, ऐसा इय्याका. बंदा नमाज में खड़ा है, बाजू है सो लोगों से नहीं,
اپنے دل میں خیال نہیں کرتا بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے بولتا ہے یا اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ڈائریکٹ میننگ ہی یہی ہے کہ بندہ اللہ سے کھڑے ہو کے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ یہ احساس ہمارے دل کے اندر آنی چاہیے، ہم کو یہ خیال آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے رات میں سفر میں اللہ کا دیدار کیا، اللہ کی زیارت کر کے آئے۔ مجھے اور آپ کو کیا، میرے اور آپ کے لیے بھی وہی بخاری شریف کی حدیث آتی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو نماز میں جب کھڑے ہو جاؤ تو دل میں خیال ڈالو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فإن لم تکن تراہ، نہیں حضرت وہ لیول نہیں ہے، وہ اسٹیج نہیں ہے، میں اللہ کو دیکھتا ہوں کیا، وہ آتش نہیں حضرت، اتنا میں ذرا لوچ ہوں میں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو یہ تو کنفرم ہے نا، اللہ تو تجھے دیکھتا ہے، اتنا تو خیال ڈالے۔ اللہ کے رسول نے 2 اسٹیج کہا ایمان والوں کے درجے کے، ایمان کے درجے کے اعتبار سے۔ پہلا تو اللہ کے نبی نے یہی کہا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم کو معراج کے سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہونے والی جو 3 نعمتیں ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ نماز ایمان والوں کے لیے معراج ہے، کہ معراج میں نبی کو جو 3 چیزیں حاصل ہوئی، یہ ساری 3 کی 3 چیزیں بھی ہم کو نماز میں یہاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ نماز ایک ایسی زبردست عبادت ہے، بہت بڑی عبادت، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ خیر میں اس کے بارے میں کچھ ضروری چیزیں فقط بتا دیتا ہوں، بیان اگر کرنا ہے تو گھنٹے 2 گھنٹے جتنا بھی کریں کم ہی ہے نماز کی فضیلتوں کے بارے میں، لیکن پریکٹیکلی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں بول کے کبھی کوئی پوچھنے والے پوچھتے نہیں یا بتانے والے بتاتے بھی نہیں، تو وہ غلطی ہوتی رہتی، کئی عمر ہو گئی ہوتی لیکن غلطیاں ہوتی رہتی۔ اس لیے میں کچھ تعارف میں آپ کو کراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے حالت میں مرض الوفات ہیں، 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ کو کھڑے ہو کے اپنے مصلی میں کھڑے ہو کے پڑھانے کے لیے، لیکن تب بھی اللہ کے نبی کی اپنی نماز نہیں چھوٹی، کبھی کبھی تو وہی، کبھی کبھی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، 2 طرف 2 کندھے میں، 2 آدمیوں کے کندھے میں اللہ کے رسول ہاتھ ڈالے ہیں، پیر جمانے نہیں ہوتا ہے، بالکل ایسا پیر ہمارا قدم ہے نا، پاؤں ایسا ہے، ایسا گھسیٹتے ہوئے، لکیر پڑتے ہوئے قدم کے، ہمارا جو پیر کا انگوٹا ہے، بڑی جو انگلی ہے نا، وہ انگلی کے نشان زمین میں گھسیٹتے ہوئے آتے، ایسی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں مسجد میں، وہ حالت جان کرنے کی حالت، سکرات کا عالم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی کہتے ہیں کہ نماز نماز نماز، غلام باندیوں کے بارے میں جہاں کہا ماتحت میں کام کرنے والے لوگوں کا خیال رکھو، وہیں نماز کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الصلاۃ عماد الدین، نبی نے کہا کہ دین کا اصل ستون ہی وہی ہے کہ جو پورے دین کو سنبھال کے اٹھا کے رکھنے والا وہی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، دوسرے برائیوں سے بچ جانا، نماز بہترین سلوشن، مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں۔ تمہیں برائیوں سے بچنے کے واسطے کبھی نیا کام کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھتے رہو، برائیوں سے آٹومیٹک بچتے رہو گے۔ نماز کے اندر کی کیفیت ہے نا، نماز میں کہاں دیکھنا، رکوع میں کہاں، سجدے میں کہاں، قیام میں کہاں، کب کیا پڑھنا ہے، نماز میں 1 رکعت کے بعد میں آیا تو کیسا، خیر نمازیں کتنی ہیں، کیا ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نماز کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دین کا ستون ہے، جس کے بارے میں یہ کہا کہ یہی ایمان والے اور کافر کے درمیان ڈفرنٹ کرنے والا، فرق کرنے والا، جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، جس نماز کو ہم ایمان والوں کے لیے معراج کہتے ہیں، ان نمازوں کے بارے میں، وہ نمازیں کیا ہیں، اس میں کیا کرنا، مسائل، وہ سب انشاءاللہ آگے کبھی اللہ موقع دے تو اس وقت ہم دیکھ لیں گے وہ نمازیں کیا ہیں۔ وہ فقط میں ذرا موٹے انداز میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میں نماز کے اندر ایک تو پہلی بات ہے اوقات، ٹائم کے اعتبار سے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس نماز کو اللہ ایسے ہی لازم کر کے چھوڑ دیے نہیں، فرض ہمارے اوپر کیے، کڑمایان فرض ತೊಳುಗೈಗಳು ஆனால் அதற்குரிய தக்க நேரங்கள் அல்லாஹ் ताला நிர்ணயித்து விட்டான்। இந்த நேரத்திலே இந்த தொழுகை நிறைவேற்ற வேண்டும்। कौन से वक्त में, देखो रमज़ान आ गया करके हज़रत बोलेंगे, आपको मालूम हो जाएगा अच्छा रमज़ान आ गया क्या हज़रत, ठीक है रोज़ा रखना सोचे। ज़कात साल गुजर गए तो फ़र्ज़ तुम्हें कब से मालदार हुए हैं कि माल का हिसाब करके देख लो, बोलेंगे हज़रत, उलमा बोल लेंगे ठीक है, लेकिन नमाज में अल्लाह उस टाइम पर बराबर ये मेरे लिए नमाज़ पढ़ने का वक्त है, ये बंदों को, हर एक बंदे को बताने के लिए अल्लाह ही सुबह शाम का सूरज और चाँद के ज़रिए से जो निज़ाम चलाया है, निज़ाम ही के ज़रिए से अल्लाह हमको बता देता है। उस निज़ाम को रखकर हम मालूम कर ले सकते हैं। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला ग़ुरूबिहा व मिन आनाइल लैली फसब्बिह व अतराफ़न नहारी लअल्लका तर्ज़ा। सूरज तुलू होने से पहले नमाज, सूरज के ज़वाल बीच में आके जब ढलना शुरू हो जाता है उसके बाद नमाज, सूरज गुरूब होने के वक्त में नमाज, गुरूब हो जाने के बाद में नमाज, रात शुरू होने के वक्त में नमाज, औक़ात मुतय्यन करके।
یہ اوقات کی بھی حکمت، اگرچہ کہ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، بات آ گئی اس لیے بولتا ہوں میں. صبح گویا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، رات میں اگر چاہتا تو اللہ ہماری جان جو روح گئی تھی اللہ کے پاس پرواز کر کے، ایسے ہی اللہ اپنے پاس کنٹرول میں رکھ لیتا. صبح کو گھر والے میرے لاش ہی کو دیکھتے، ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے جو روح اللہ کے پاس گئی وہ روح کو لوٹایا، ریٹرن کیا، اللہ میرے جسم میں بھیجا واپس، جس کی وجہ سے میں آنکھ کھول کر بیدار ہو رہا ہوں. اس کی ہم کو اتنی برابر بھی اس کی قدردانی احساس اس کا نہیں. ہم کو دعا پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے سو کر اٹھنے کی دعا جو سکھائی، الحمدللہ الذی احیانا، نئی زندگی، نئی حیات، نیا لائف دے کے اللہ مجھے زندہ کرتا. روز روز جب میں سو کے اٹھتا ہوں گویا زندہ ہو رہا. احیانا بعدما اماتنا، جب کہ موت آ گئی تھی ہم پر، وہ الیہ النشور، ایسے ہی ایک دن جب موت کنفرم آ ہی جائے گی تب اللہ ہی کے پاس 100 انسانوں کو جمع ہونا ہے. خیر، اب جو نئی زندگی ملی ہے، آج کا پورا دن گزرنا ہے، اس پورے دن کے خیر خوبی کے لیے، رزق کے لیے، عافیت کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے بھی اللہ نے جو زندگی نئی حیات بخشی ہے، اس کے لیے بھی پڑھی جانے والی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کبھی بھی اللہ کے رسول کچھ بھی چھٹ جائے، فجر سے پہلے کی 2 سنت، فجر کی 2 رکعت فرض ہرگز نہیں چھوڑتے تھے. یہاں تک روایتوں کے اندر آ کر ہے، اگر تم کسی میدان میں پڑے ہوئے ہو، گھوڑے بہت زیادہ آ رہے ہیں، آتے آتے وہ تم کو کھندلتے ہوئے، رونتے ہوئے چلے جائیں گے، ایسا ڈر ہے، سچویشن ہے، تب بھی تم کو 2 رکعت سنت فجر سے پہلے کی نہیں چھوڑنی چاہیے. اتنی زیادہ اہمیت. خیر، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، میں پہلے فرض کے بارے میں بول دیتا ہوں، پھر بعد میں سنت وغیرہ کے بارے میں جائیں گے. تو دن رات کی 5 نمازیں فرض، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ان کے اوقات کی تعین، کوسے وقت میں پڑھنا ہے، پرٹیکولر وقت بول کے نماز کا نام. فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر دن بھر کے لیے عافیت. فجر کی نماز پڑھ کے اپنے کسی بھی کام سے، بزنس کے یا کسی بھی کام سے بندہ اگر ارادہ کرتا ہے تو اس دن جس کام کا ارادہ کرتا ہے سکسس، کامیابی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت، رحمت، مدد شامل حال ہوتی ہے، ورنہ فیلر. فجر کے پڑھے بغیر وہ کام ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر اللہ کی مدد نہ ہونے کی وجہ سے 2 مہینے میں، 2 سال میں، 5 سال میں کبھی نہ کبھی اس کی نحوست کا اثر ظاہر ہو کے رہے گا. فجر پڑھے بغیر ہمارا شروع کیا جانے والا کام، چاہے وہ کیسا بھی ہو، بڑا چھوٹا، کوئی بھی کام ہو، فجر کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسی برکت، مدد شامل ہو جاتی کہ تم فجر پڑھ کے اگر کسی کام کا ارادہ کر کے جاؤ گے تو وہاں پر کامیابی ملے گی. ظہر کی نماز، سورج جب درمیان میں آ جاتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں، اس ٹائم میں نماز نہیں پڑھنا ہے. خیر، 5 نماز پڑھنے کے فرض اوقات میں بول رہا ہوں میں، ایسے ہی 5 اوقات ایسے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھنا ہے. 5 اوقات ایسے ہیں، ان میں 3 تو بالکل کنفرم، سورج عین طلوع ہونے کے وقت میں، جب سورج طلوع ہو کر ابھی دکھ رہا نہیں تھا، خالی اجالا تھا، اس کے بعد جب سورج طلوع ہو کے اس کی جو ٹکیا جس کو کہتے ہیں سورج کا جو شیپ وہ دکھائی دینے کا، وہ چند سیکنڈ کا وقت ہے، چند منٹوں کا وقت ہے، اس وقت ہرگز نماز نہیں پڑھنا. جیسا ہم کو معلوم ہے وہ اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے نا، اس وقت عین طلوع کے وقت میں، عین زوال بالکل سیدھے سورج طلوع ہو کے آیا، بالکل سیدھا کا سیدھا آسمان میں جب ہوتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں بھی نہیں، وہ بھی چند سیکنڈوں کا ہوتا ہے، آگے پیچھے 5 منٹ ملا کے احتیاطاً ہم وہ پورے راؤنڈ کر کے بول دیتے ہیں کہ اس وقت یہ زوال کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھنا. جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی غروب کی طرف، اب ادھر ڈھلنا جب شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ سائنس کے اعتبار سے بھی زمین کے اندر، مجھے نہیں بولنا چاہیے، پھر بھی کہیں وہی بات آپ کے دماغ میں فٹ ہو کر آپ اس وجہ سے تو بھی کم سے کم آپ کے دل کے اندر خطردانی پیدا ہو جائے، اس لیے جب سورج ڈھل کر زوال شروع ہو جاتا ہے، ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو زمین پر جو گرمی پڑی تھی نا، اس کی وجہ سے ایک قسم کا گیس نکلتا ہے زمین سے، اسی ارتھ سے ایک قسم کی گیس نکلتا ہے، وہ زہریلا گیس. جب بندہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد کو آتا ہے، وضو کرتا ہے پانی سے، اور جب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے صحت مندی، تندرستی، اور باہر کے اعتبار سے جو اثر اس کو ہونا تھا وضو کی وجہ سے پورا ختم. روز یہ کئی سارے دن ہوتے رہیں گے، روز پڑھتے رہیں گے، کیا حضرت آج تو میں ظہر پڑھیا نہیں، کیا بھی ویسا مجھے گیس اٹیک نہیں کر ہے نا کر کے فوراً ایک دن میں سوچنے کا نہیں، کئی دنوں کے بعد اس کی وجہ سے جو بیماری آئے گی، ہم نمازیوں کو اس بیماری سے اللہ بچا لیتے ہیں. یہ بھی ایک سائنسی وجہ ہے. خیر، یہ ظہر کا وقت جو ہے، فجر کے بعد سے جو کام کاج شروع کیا تھا وہ تھک گیا ہوتا ہے، اس وقت تازہ دم ہو کے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روح کو بھی تازہ کرنا، جسم کو بھی تازہ کرنا، اپنے باہری اعتبار سے بھی ٹھنڈک اعضاء کو پہنچانا. اس کے بعد ظہر کی نماز، ابھی وقت نہ ہونے کی وجہ سے ذرا تیز چلے جاتا ہوں کہ اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جب طبیعت کے اندر یہ زمین جو ہے نا بالکل گول بھی گھومتا ہے، اور گول گھومتے گھومتے اس کا ایک چکر ہوتا ہے، اس چکر میں وہ راؤنڈ ہو کے بھی گھومتا. ذرا شارٹ میں اگر بولنا ہے تو خود اپنے اندر کا بھی ایک گردش ہے، حرکت ہے، اور یہ گھومتے گھومتے چلنے کا بھی ایک لمبائی میں بھی جانے کا ہے، اس کا گول ہو کے.
یہ جو زمین کا لمبائی میں جانے کا ہے، اس کے اندر سستی آ جاتی جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا ہوتا. اس وقت طبیعتوں کے اندر ایک قسم کا تناؤ آتا ہے، ایک قسم کا ٹینشن، ایک قسم کی پریشانی، جیسا بہت اونگ آئے، جیسا بہت نیند آئے، جیسا ایک نشہ چڑھے، جیسا ایک قسم کا کام کرنے دل نہیں کرنے کا، ایک تھکان کی کیفیت. شام ہوتے ہوتے عصر کا وقت جب آتا ہے تو ایسے وقت میں ایک قسم کی بے چینی آ جاتی، طبیعت کے اندر اضمحلال، پھول سکڑ گئے جیسا، ایسی طبیعت کے اندر ہمارے اندر ہوتی. تو اس کے لیے اس وقت ہم وضو کرتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، اور اپنی طبیعت کے اس چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جب کمپنی سے بھی ہم چلے گئے ہوتے ہیں، فارغ ہو گئے ہوتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اسنیکس، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ایسے وقت میں بیٹھنے کا ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے بتایا کہ ایسے وقت میں جب گھر والوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، چائے نوشی ہوتی ہے، ساتھ میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، یہ اللہ جو نعمت دیے ہیں، رزق دینے کا اللہ کا دو طریقہ. ایک تو جو کمائی کا ذریعہ اللہ صبح سے شام تک دے کے رکھا تھا، میں ڈیوٹی سے آیا ہوں میں، اور دوسرا یہ بچے، یہ بیوی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو مجھے سکون راحت پہنچایا ہے، اس کی قدردانی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ 10 منٹ 15 منٹ جو بات کرتے ہیں. بزرگوں نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارا پازیٹیو ماں باپ کی طرف سے ایک ویوز، ایک ہم نہیں بول سکتے ہیں وہ چیز دکھائی دینے والی نہیں، وہ ایک نہیں دکھائی دینے والی چیز، ایک قسم کا جو منتقل ہوتا ہے بچوں کے سینوں میں. بچوں کے پاس بچے بھی آئے ہوتے ہیں اسکول سے، ان کے ساتھ بیٹھ کے فریش ہنسی مذاق کرتے ہوئے 10-15 منٹ. کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی عصر کی نماز پڑھتا ہے اور ایسا تازہ دم ہو جاتا ہے، اس کا موڈ خراب نہیں، اور فیملی والوں کے ساتھ یہ 10-15 منٹ کا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، تو اس کے اولاد فرما بردار ہوتے ہیں کنفرم. پھر مغرب کی نماز، یہ اسی تازگی کو پیدا کرنے کے لیے صبح سے شام تک اللہ جو دیے اس کا شکریہ ادا کرنے کے طور پر مغرب کی نماز ہے. مغرب کے بعد عشاء ہے، اور یہ عشاء رات کا جو نظام کائنات کا ہمیشہ ہماری روحوں کی تربیت کے لیے، ہمارے دل کی تربیت کے لیے بہترین ٹائم جو ہے وہ رات کا وقت ہے. یہ سکون کا وقت ہے ہمارے جسم کے اندر بھی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات کو سکون ہی کے لیے، طبیعت کے اندر ہیجان ہوئے جیسا، بھڑکے جیسا، غصہ ہوئے جیسا، ایسے سب کام رات میں اگر ہو جائے تو طبیعت خراب ہونا کنفرم، گارنٹی. تو رات کے سکون کا وقت ہے، اس میں کوئی بھی کام کاج نہیں. یہ تو عشاء کی نماز پڑھنا ہے، جلد از جلد، اگر کھائے نہیں تو کھا کر، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، ادھر ادھر کے ہنگامے نہیں، گناہ نہیں، کوئی چیز نہیں، سونے کی فکر کرنا ہے. تو رات کی تربیت کا اسی واسطے عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا رات بھر، اور یہ تو کچھ بھی نہیں کیا، عبادت کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور اپنے ایمان کو سلامتی کرا کے اپنی مٹھی میں لے کے کور کر کے سویا ہے گویا. اب اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو ایمان پر موت، کلمے والی موت. پھر اگر موقع ہو گیا تو تہجد میں اٹھنا چاہیے، روحانیت کی ترقی میں سب سے اعلیٰ درجہ یہ. اللہ تعالیٰ اگر موقع کرے تو بعد میں کسی وقت، ابھی بات شروع ہوئی تو کسی اور وقت میں اس کے بارے میں تفصیلات ہم سن لیں گے. نمازوں کی پابندی کے بارے میں ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ فرض نمازیں جو 5 ہیں، اور یہ جمعے کی نماز یہ بھی فرض ہے، ظہر کے بدلے میں جمعے کے دن آنے والی نماز یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. بقیہ فرض 5 نمازوں میں وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ ڈائریکٹ عورتوں کو خطاب کر کے اللہ نے کہا. تو نمازیں 5 نمازیں عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے ہے. بچہ جب 7 برس کا ہو جاتا ہے، شعور، ایک قسم کی سمجھداری آ جاتی، جب سے ٹریننگ دینا، جیسا ہم بولتے ہیں نا رمضان کی تیاری رجب سے، شعبان سے، ابھی سے کرے تو رمضان میں عبادت کرنے کے لیے طاقت، ویسا بچے کا شعور 7 سال سے شروع ہوتا. تربیت کراؤ. اس نماز فرض نہیں معلوم، لیکن اس کے لیے بول کے ایسے سونے چھوڑ دینا نہیں ہے، فجر میں نہیں، عصر میں نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، ایسے چھوڑ دینا نہیں ہے. ذرا آپ بولتے رہیں گے، 10 سال کی عمر میں آ گئی اور اچھی طرح سے سمجھ آ گئی، اب ذرا تاکید کے ساتھ نہیں کرے تو، اگر 7 سال سے عادت کرا دیے تو تاکید کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جب بالغ ہو جائیں گے بچہ ہو یا بچی ہو، نماز فرض ہو جائے گی، نئے سے کام کرنے آپ بولنا ہے تو بڑا بوجھ، ایک قسم کا وہ بچہ، اس کی آزاد طبیعت کے اندر ایک قسم کی تکلیف محسوس کرے گا. کیا نمازاں، کیا ٹینشن، یہ کیا سر کا درد. اگر 7 سال سے 10 سال میں یہ سب عادت کراتے رہے ماں باپ، ہماری ذمہ داری ان کی عادت کراتے رہے، تو اس وقت ان کو کوئی نیا احساس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.